علیکم. IBCC ٹاکس کے ساتھ میں ہوں منال پرویز، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر. آج ہمارے پوڈ کاسٹ اسٹوڈیو میں ایک بہت ہی محترم شخصیت موجود ہیں، پروفیسر خالد حفیظ، جو کہ وائس چانسلر ہیں بلوچستان یونیورسٹی آف انفارمیشن ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اینڈ مینجمنٹ سائنسز کے. سر AI ایکسپرٹ ہیں، ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن ایکسپرٹ ہیں. ہم ان سے آج گفتگو کریں گے، ان کی یونیورسٹی کے بارے میں پوچھیں گے، کون سے ڈسپلنس وہاں آفر کیے جاتے ہیں، فیمیل ایجوکیشن کو کس طرح سے فروغ دیا جاتا ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر آپ کو بہت بہت خوش آمدید. بہت شکریہ. آپ نے ہمیں جوائن کیا. اپنا تعارف کروائیے گا، آپ کا تعلق کہاں سے ہے اور یہ وائس چانسلر بننے تک کا سفر آپ نے کس طرح طے پایا؟ میرا تعلق کوئٹہ سے ہے، میں وہیں پر پیدا پلا بڑا ہوں. میں نے میٹرک وہیں پر کیا ہے، اس کے بعد تھوڑا سا ٹائم میں نے PF اکیڈمی میں گزارا ایز اے GD پائلٹ. زبردست. اس کے بعد پھر میں نے BSc and MSc الیکٹرانکس میں کیا وہیں بلوچستان سے، اور پھر میں PhD کے لیے چلا گیا تھا انگلینڈ میں نے PhD کیا ہے AI روبوٹکس میں 1992 میں کارڈف یونیورسٹی سے. زبردست. So I claim myself to be the first Pakistani doing AI PhD. زبردست. اٹس اے گریٹ اچیومنٹ فار اس، فار دا پاکستانی کمیونٹی. جی مجھے بھی خوشی ہے. لوگ یہی کہتے ہیں آپ اس وقت تو AI کا کچھ سوچ نہیں تھی، آپ نے AI میں کیسے PhD کر لیا. لیکن نئی فیلڈ تھی میرے زمانے میں. اس وقت دو ہی چیزیں چل رہی تھیں. ایک چل رہی تھی جینیٹک انجینئرنگ جو سائنس ہے، اور اس سے کیمسٹری سے میرا کوئی دور تک واسطہ نہیں. تو میں نے جو AI دوسری چیز تھی، تو میں نے AI روبوٹکس کو چوز کیا تھا. تو اس کا سفر بڑا انٹرسٹنگ رہا. اس کے بعد پھر وہیں پر میں نے ایک دو جابس کی ہیں. اس کے بعد پھر میں نے شیفیلڈ ہارلم یونیورسٹی میں جاب شروع کی. اپنی فرسٹ جاب جو تھی میری 1996 میں. وہاں پر آئی ورکڈ ان ڈفرینٹ ڈسپلنس، ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس. پھر میں بریڈفورڈ یونیورسٹی چلا گیا. وہاں پر آئی سیٹ اپ سینٹر فار انوویشن ان 2004. پھر مجھے یارک یونیورسٹی ہے، یونیورسٹی آف یارک ان یارک شائر، اس نے مجھے پروفیسرشپ کی آفر دی 2007 میں. آئی واز اے فل پروفیسر. اس کے بعد میں 5 سال دبئی کے لیے چلا گیا، اسمارٹ یونیورسٹی ان دبئی وچ از آن لائن لرننگ ہے. جو پرنس حمدان جو ہمارے شیخ راشد بن مختوم ہیں، ان کے بیٹے ہیں، ان کی یونیورسٹی ہے. کیونکہ میں وزٹنگ پروفیسر آتا جاتا رہتا تھا دبئی، انہوں نے کہا آپ اگر ہمیں کیوں نہیں یونیورسٹی سیٹ اپ کرتے ہیں. تو آئی اسپینڈ اباؤٹ 5 years دیئر ان دبئی. دین آئی وینٹ بیک ٹو UK. پھر میں نے وہاں پر آئی واز اے ڈین ایٹ یونیورسٹی آف ویسٹ لنڈن فار فیو ایئرس. دین آئی وینٹ ٹو اسکاٹ لینڈ ایٹ ڈنڈی یونیورسٹی، وہاں تھوڑا کام کیا. پھر میں نے آئی واز ایٹ لیسٹر. لیکن یہ سب گھوم پھر کے 5-6 یونیورسٹی میں پھر میں نے سوچا میں نے تمام باہر کے بچوں کو تو پڑھایا ہے، اپنے بچوں کو بھی پڑھانا ہے. So I came back to Quetta, and then I said that this is my time. I should disseminate my knowledge, experience, whatever I've learned over there. تو یہاں کے لیے بھی فائدہ مند ہوں یہاں پر. زبردست سر، آپ کا تعارف ماشاء اللہ بہت ہی زبردست رہا ہے اور بہترین ایک سوچ کے ساتھ آپ چلے ہیں. تو سر تھوڑا بیوٹم یونیورسٹی کے بارے میں بتائیے گا کہ یہ یونیورسٹی کس ویژن اور مشن کے تحت آگے بڑھ رہی ہے اور کس طرح سے بلوچستان کے کوئٹہ کے ایجوکیشنل لینڈسکیپ کو یہ ٹرانسفارم کر رہا ہے. تو اس پہ تھوڑی گفتگو کیجیے گا. جی، بیوٹم یونیورسٹی 2002 میں اسٹیبلش ہوئی. یہ بلوچستان کی سیکنڈ یونیورسٹی ہے، اور اس کی ایمبیشن یہی تھی کہ پہلی یونیورسٹی جو تھی وہ ویری جنرک یونیورسٹی ہے، سوشل سائنس کی اور بیسک سائنسز کی. تو یہ یونیورسٹی اسی ایمفیسس کے ساتھ ہوئی کہ اسپیشلسٹ یونیورسٹی ہو جس میں IT پڑھائی جائے، انجینئرنگ کے سبجیکٹس پڑھائے جائیں، اور مینجمنٹ سائنسز بھی اس میں ساتھ آ گئی. تو وہ اسی نہج سے چلی ہے. تو اس میں ہماری طرف جو آج بھی جو پروگرامز ہیں اس میں IT انجینئرنگ کے تمام پروفیشنل ڈسپلنس شامل ہیں. اس وقت ہمارے پاس 44 پروگرامز ہیں انڈر گریجویٹ کے. تو اس میں اگر آپ خالی انجینئرنگ فیکلٹی دیکھیں تو اس میں ہمارے پاس میکینیکل بھی ہے، کیمیکل بھی ہے، پیٹرولیم ہے، گیس ہے، ٹیکسٹائل انجینئرنگ ہے، ہمارے پاس جیو سائنسز ہے، منرولوجی ہے. جو چیزیں آج کل آپ سوچتے ہیں کہ بلوچستان میں جتنی ضرورت پڑے گی تو اس کے گریجویٹس پروڈیوس کر رہے ہیں. اس کے ساتھ سول انجینئرنگ بھی ہے ہمارے پاس.
اور اگر آپ آئی ٹی کی طرف چلے جائیں تو ہمارے پاس کمپیوٹر سائنس ہے، کمپیوٹر انجینئرنگ ہے، سافٹ ویئر انجینئرنگ ہے. ہم نے ابھی اسی سال میرے آنے کے بعد جو ہے، جو آپ نے مشن ویژن شروع کیا ہے، تو میرا مشن ویژن یہی ہے کہ وی برنگ دی لیٹسٹ ٹیکنالوجی اینڈ سالو لوکل پرابلمس. تو لیٹسٹ ٹیکنالوجی میں ظاہر ہے آپ کو آج کل پتہ ہے جتنی اے آئی کا جتنا بھی دھوم ہے، بلکہ اس کی ریکوائرمنٹ ہے جو ہم یوز کر رہے ہیں اپنے ڈیلی کی کاموں میں وداؤٹ نوئنگ، سب کانشیسلی ہمارا یوز ہو رہا ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ ہم اے آئی اکیڈمی یہاں بنا رہے ہیں، اس کے ساتھ ہم سینٹر آف ایکسلنس بنا رہے ہیں ایمرجنگ ٹیکنالوجیز ود دی برٹش کاؤنسل فنڈنگ اس. اور اس میں ابھی ہمارے جو پروگرام شروع ہو رہے ہیں اس میں سائنس، کمپیوٹر سائنس کے تو پروگرامز ہیں، لیکن ابھی ہم نے اس سال ڈیٹا سائنس شروع کیا ہے، ہم نے بزنس انٹیلیجنس شروع کیا ہے، وی اسٹارٹنگ اے آئی اینڈ روبوٹکس. اور اس کے ساتھ جو بڑی بات یہ ہے کہ آج کل جو بیسک سائنسز میں ہے، ہمارے بچے جو ہے ظاہر ہے وہ اس میں اس طرح سے انگیج نہیں ہو رہے. اس ٹائم کے جتنے بھی سبجیکٹ ہیں سائنس، بیسک سائنسز میں فزکس ہے، کیمسٹری ہے، میتھس ہے، ایون بایولوجی بھی ہے، اس میں بھی اتنی انگیج نہیں ہو رہے. تو ابھی جو میری جو ڈائریکشن ہے، گائیڈنس ہے، بلکہ میں ان کے ساتھ بیٹھ کر کریکولم ری ڈیزائن کر رہا ہوں. اس میں ہم شروع کر رہے ہیں فزکس ود اے آئی، ہم میتھس ود مشین لرننگ، کیمسٹری ود ڈیٹا سائنس اینڈ بایو انفارمیٹکس. تو ہم یہ چیزیں، کیونکہ اے آئی از نو لانگر گوئنگ ٹو بی اے ڈسپلن ایز اے سیپریٹ ڈسپلن. اے آئی ول بی یوزڈ ان ایچ ڈسپلن، ایچ فنکشن، ایوری باڈی ول بی یوزنگ اٹ. تو ہمیں اے آئی کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ آپ نے خالی اے آئی کی تعلیم کرنی ہے، ایوری باڈی نیڈز این اے آئی ان فیوچر. تو ہم اس ڈائریکشن میں لینا چاہتے ہیں. اس کے ساتھ یہ ہے کہ جیسے ہی میں آیا ہوں، میں نے 2 سال پہلے بیٹمس کا چارج سنبھالا ہے، 2.5 سال پہلے. اور میں نے ان سب کو یہی کہا ہے کہ تھنک یور سیلف ٹو بی اے گلوبل سٹیزن، کہ آپ کی جابس آپ یہ نہ دیکھیں کہ آپ کو جو نا کوئٹہ ملے گی، کراچی میں ملے گی یا اسلام آباد میں ملے گی. یو شوڈ بی ایمنگ یور سیلف فار دبئی، ہانگ کانگ، نیو یارک، لنڈن. اور ہمارے پاس بڑی اچھی ایگزامپلز ہیں. ہمارے بیٹمس کے جو گریجویٹس ہیں، دے ورکنگ آل اوور دا ورلڈ. 60 پیٹرولیم انجینئرز ہماری سعودی عرب میں کام کر رہے ہیں. جو نیون سٹی سنا ہے اس میں 40 سول انجینئرس ہمارے کام کر رہے ہیں، کیمیکل انجینئرس کام کر رہے ہیں گلف میں. پیٹرولیم کا آپ کو دنیا کا سب سے اچھا ریسرچر ذیشان صدیقی نام ہے اس کا، MIT میں کام کر رہا ہے وہ. آپ کے نیسٹ میں یہاں پر ہمارے جو الومنس تھے، ہمارے گریجویٹ تھے، وہ یہاں پر پروفیسر لگے ہوئے ہیں ایٹ نیسٹ. اور ہمارا ہی ایک اسٹوڈنٹ تھا جس نے کمپیوٹر سائنس کیا، دین ہی واز اے لیکچرر ایٹ بیوٹمس، ناؤ ہی از ورکنگ ایز اے سینئر لیکچرر ایٹ مڈل سیکس یونیورسٹی ان لنڈن. تو لوگ اپرچونیٹیز ان کو دے رہے ہیں، اپرچونیٹیز اٹھا رہے ہیں، اینڈ دے ڈوئنگ سم گڈ ورک. تو واپس آتے ہیں آپ کے کوشچن کی طرف کہ آپ کا مشن ویژن کیا ہے. جب میں نے کہا کہ اے آئی اکیڈمی سالونگ لوکل پرابلمز، ہمارا سب سے بڑا پرابلم جو ہے وہ آپ کو ظاہر ہے پتہ ہی ہے کہ واٹر، فوڈ، انرجی نیکسز اینڈ کلائمیٹ چینج. تو اس کے لیے ہم بھی ایک سینٹر آف ایکسلنس بنا رہے ہیں. رینیبل انرجی کا جو جرمن گورنمنٹ ہے وہ ہمیں اس کے لیے ہیلپ آؤٹ کر رہی ہے. ہم کچھ اور ورک کر رہے ہیں جو FAO ہے، جو فوڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن جو ہے UN کی، اس کے ساتھ ہم جو ہے نا فوڈ کے بارے میں کام کر رہے ہیں. آج ہی میں کانفرنس کے لیے آیا ہوا تھا یہاں پر. ایمی ہے جو انٹرنیشنل واٹر مینجمنٹ انسٹیٹیوٹ، ان کے ساتھ ان کا آفس جو ہے بلوچستان کا وہ ہمارے کیمپس میں ہاؤسڈ ہے. سو ورکنگ ویری کلوزلی، لوکنگ ایٹ دی انڈر گراؤنڈ واٹر. اینڈ وی ہیو GIS سسٹم، سو وی لوکنگ ایٹ کراپ کی جو کلٹیویشن ہے وہ دیکھ رہے ہیں ہم. فارسٹ کی جو فائر لگی ہے وہاں پر شیرانی جنگل میں، وہ ہم نے ڈیٹیکٹ کر کے بتائی تھی، دین دے وینٹ آؤٹ اینڈ پٹ اٹ آف. اور اس کے علاوہ جب ڈیزیز کی اسپریڈ ہے، ہم GIS کے ساتھ، جیسے آپ کی کووڈ شروع ہوا تھا تو اس کی بھی ہم نے اسپریڈ جو نا نصیر آباد سے، وہ اس کو GIS کی سسٹم کے تھرو میپ کیا تھا کہ کیسے وہ اسپریڈ آگے جا رہا ہے. تو GIS میں بھی ہمارے لوگ کام کر رہے ہیں. ہمارے پاس روبوٹکس کی لیب ہے، وہ بھی ہمارے اچھے کام کر رہے ہیں. ابھی ہم نے اپنا ڈرون خریدا ہے. سو وی وانٹ ٹو ورک ود مور کلوزلی ود دی اسمارٹ ایگریکلچر ایریا. اوکے. تو یہ کچھ پروجیکٹس ہیں جو میں نے آپ کو بتائے. جو ہمارا ویژن یہ ہے کہ سالونگ لوکل پرابلمز میں ایک اور جو لوکل پرابلمز ہے اس کے ساتھ وی سٹنگ آن سیزمک زون. ارتھ کوئکس آپ کو کوئٹہ کی ٹریمبل آپ کو آتا ہے، کوئٹہ کے آس پاس آیا ارتھ جی کوئک. بالکل.
تو ایک تو یہ ہے، اور دوسرا یہ کہ فلڈنگ اور جو آپ کے ہل ٹورنٹس آتے ہیں، تھوڑی سی بارش ہوئی، ڈراؤٹ ہے آج کل تو ہمارے ایک سال سے بارش نہیں ہوئی، بالکل وہ بارش جب ہوتی ہے تو ایک دم سے جب کلاؤڈ برسٹ ہوتا ہے اور ہل ٹورنٹ ہوتے ہیں تو ایک دم سے فلڈنگ آتی ہے، جی تو سب کچھ بہا کر لے جاتی ہے. تو اس کے لیے ہم چائنا کے ساتھ نینجنگ میں ہیں، ساؤتھ ایسٹ ویسٹ یونیورسٹی ان نینجنگ ان چائنا، وی ورکنگ آن اسمارٹ اسٹرکچر لیبس، اس کے لیے ہم کام کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ جو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو شروع دن سے دے شوڈ بی تھنکنگ اباؤٹ کریٹنگ دیئر اون اپرچونیٹیز. تو اپرچونیٹیز ہم پرووائڈ کر رہے ہیں. دنیا میں کوئی بھی گورنمنٹ ایسی نہیں ہو سکتی جو پبلک سیکٹر جاب دے. تو جہاں ابھی تک تو وہاں لوگوں کا یہی سمجھ آتی ہے کہ جابز آپ کو پبلک سیکٹر میں ملے گی، لیکن ہوتا نہیں ہے. بلوچستان کی 11 یونیورسٹیز ہیں، وی اینڈ وتھ کالجز وی گریجویٹ اباؤٹ 45,000 اسٹوڈنٹس ایچ ایئر. اور جو پبلک سیکٹر کی جو جابس نکلتی ہیں دیٹس اونلی 2,500 to 3,000 پر ایئر. تو وہ جابس باقی لوگ کہاں کریں. سو دیٹس واٹ وی ڈوئنگ از کہ ایوری اسٹوڈنٹ از گوئنگ ٹو لرن اباؤٹ انٹرپرونرشپ ان فرسٹ ایئر. ہم پہلے ہی سے اس میں ہم ان کو بتا دیا ہے کہ آپ نے جو نا تھنک اباؤٹ لرننگ اینڈ دین کریٹنگ اپرچونیٹیز فار یور سیلف. اور دوسرا جو کورس ہم نے انٹروڈیوس کرایا ہے وہ ہے کلائمیٹ چینج اینڈ رسک مینجمنٹ کا. تو وہ بھی ہے کہ اویئرنیس ٹو کلائمیٹ چینج دے شوڈ بی لرننگ اباؤٹ اٹ فرام ویری فرسٹ ایئر آف دی یونیورسٹی ایجوکیشن. ان کے ساتھ ہم ان کا فیلڈ ورک بھی دیتے ہیں. اس میں فیلڈ ورک میں یہ دے ڈو فرسٹ ایڈ ٹریننگ، اور اس کے ساتھ سی پی آر ٹریننگ بھی وہ کرتے ہیں. اور سر یہ سب ڈسپلنس میں ہوتا ہے؟ یہ سارے ڈسپلنس میں آل اکراس یونیورسٹی کے تمام کورسز میں. ٹھیک ہے، یہ کلائمیٹ چینج ہر بندہ سیکھے گا، ہر بچہ سیکھے گا، آئدر پرسونگ فزکس اور کیمسٹری اور اے آئی روبوٹکس. وہ تیسرا کورس جو میں نے ویری پراؤڈ آف میں نے جو انٹروڈیوس کرایا ہے وہ یہاں پر ہے مسلم ہیریٹیج. اور یہ چیز جو ہے یہاں پر آئی تھنک نان ایگزسٹنگ ہے. آئی تھنک پیپل آر مسنگ آؤٹ کہ آپ اگر ویسٹرن بکس پڑھتے ہیں، کریکولم پڑھتے ہیں، تو اس میں آپ کو ڈارک ایجز کی بات ہوتی ہے. بٹ دوز ڈارک ایجز جو ان کے تھے وچ ور آور فرام 770 AD until 1440 AD, یہ ان کو ڈارک ایجز کہتے ہیں. دیز ور آور گولڈن ایجز آف مسلم. ایگزیکٹلی. اور بلکہ آپ کو لوگوں کو یہ حیرانی ہوتی ہے کہ جو آکسفورڈ کی جو نالج ہے وہ ساری مسلم گریناڈا سے اینڈ کورڈوبا سے آئی ہے. تو ان کے تو یونیورسٹیز میں 500 سال تک آپ کو البیرونی کی بکس، ابن الحسم کی بکس پڑھائی جاتی رہی ہیں. تو وہ چیزیں جو ہے یہاں لوگوں کو پتہ نہیں ہے. سو آئی تھنک پیپل آر ڈیٹیچڈ فرام دس modern curriculum. They think this is coming from western world, so we cannot have role models and we cannot attach it. حالانکہ ہماری جتنا بھی کام ہے، آپ دیکھیں نا آج کل آپ سائبر اسپیس کی بات کرتے ہیں، کمپیوٹنگ کی جب بات کرتے ہیں، الگورزمس کہاں سے نکلے؟ ہمارے ہی سائنٹسٹ تھے جنہوں نے الگورزمس ایجاد کیے. ہمارے ہی سائنٹسٹ تھے جنہوں اگر آپ اسپیس میزائل کی بات کرتے ہیں، جنہوں نے جائروسکوپ کی بات کرتے ہیں. ابھی جو وار ہوئی ہے پاکستان انڈیا کے درمیان میں، تو اس میں جتنا بھی آپ سائبر اسپیس اور ڈیجیٹل انٹیلیجنس کی بات کرتے ہیں، اس کی سٹارٹ اپ تو ہمارے لوگوں نے کیا تھا. جب وہ لوگ پہلی دفعہ جو مکہ سے نکل کے دور گئے، انہوں نے کہا کعبہ کی ڈائریکشن کہاں ہے. دس از ہاؤ دے اسٹارٹڈ لوکنگ ایٹ دی ڈائریکشن آف دا سن اینڈ دا مون اینڈ کریٹنگ دس اینگلز اینڈ ٹرائنگلس. سیکسٹنٹ انہوں نے نکالا، اس کے بعد جائروسکوپ نکالا. سو دس آل اسٹرانومی کی جو چیزیں ہیں، ایسٹرو فزکس کی باتیں کرتے ہیں آپ، دس از آل انوینٹیڈ بائی مسلم سائنٹسٹ. تو وہ ہم بالکل بھول گئے. اس وجہ سے ہم سوچتے ہیں کہ یہ باہر کی کوئی تعلیم ہے، لے لیں. اور ہمارا جو پرابلم ہے اس وقت، وی آر جسٹ ٹیکنگ نالج، وی ناٹ بلڈنگ اپ آور پروفیشنل ایٹیچیوڈ. بیہیویئر اور ایٹیچیوڈ کا بہت کمی ہے. آج مجھے تو حیرانی ہوتی ہے، میں آ کر جو ہمارے پاس تھی چیزیں، people are missing out. They just get knowledge and just go away. I think if you want to succeed in the world, you need to adopt the right attitudes and right thinking. Sir, how can we adopt the right attitude and یہ behavior کیسے adopt کیا جا سکتا ہے؟ آپ تھوڑا اس پہ بتائیے گا. یہ تو خیر this is ایک طرح سے تو سارا سوسائٹی کا یہ معاملہ ہے. پوری کمیونٹی کو اس میں انگیج ہونا چاہیے. اس کو گھر سے انگیج ہوتا ہے بچہ. I think this is the influence comes from the
پیرنٹس فرسٹ آف آل دے پٹ دیم ان ٹو رائٹ ڈائریکشن. لیکن اس کے بعد پھر اسکول کا اس میں کام آ جاتا ہے. اسکول میں جو ان کے ٹیچرز ہیں, ہاؤ دے گائیڈ اٹ. یہ صرف نہیں کہ آپ یونیورسٹی میں پہنچ جائیں. آئی تھنک دے آر ایڈلٹس بائی دا ٹائم, دے آر میچور بائی دا ٹائم دے کم ٹو یونیورسٹیز. 18 ایئرز اولڈ جو ہوتے ہیں, تو ان کو ایک دم سے مولڈ کرنا اور ٹرن کرنا بڑی مشکل بات ہے. لیکن باوجود اس کے بھی, اور یو نیڈ ٹو ہیو رول ماڈلس. آپ کا استاد جو ہوتا ہے بہت بڑا بیہیویئر کمپوننٹ ہوتا ہے. استاد کو دیکھ کر اسٹوڈنٹ بہت کچھ سیکھتا ہے, چاہے پرائمری کا ہو, سیکنڈری کا استاد ہو, یا یونیورسٹی کا بھی استاد ہو. اور میں نے بھی ہر لیول پر ہی سیکھا ہے. اسکول کے استاد کیا میرے خیال میری لائف پہ بہت زیادہ اثر تھا, کہ انہوں نے جو ڈائریکشن دی, انہوں نے جو چیزیں دیں. اور اس کے ساتھ کچھ میسج ہیں جو آج کل ہمارے بچے جو مس کر رہے ہیں, اور جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ کاؤنٹر نیریٹو, ایک غلط قسم کا نیریٹو ہے, مایوسی کا, نا امیدی کا. اور یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں, میں بلوچستان کے حوالے سے اگر بات کروں تو وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اسٹیٹ نے سب کچھ لا کر آپ کو دینا ہے. اور میں ان سے یہی بات کرتا ہوں کہ یہ اپرچونیٹیز میرے زمانے میں نہیں تھیں جو آپ کے پاس ہیں, جو اسکولز ہیں, کالجز ہیں, یونیورسٹی ہیں. I studied in a very پبلک سیکٹر اسکول جس میں ٹاٹ تھا نیچے. بلکہ ٹاٹ بھی نہیں تھا, سردی میں جلدی جلدی صبح ہم جاتے تھے کہ جلدی سے کہیں سے کپڑا لے کر ٹاٹ لے کر نیچے بچھا لیں ورنہ ٹھنڈی زمین لگے گی ہمیں. تو ہم تو اس طرح سے پڑھ کر آئے, بٹ وی نیور لک بیک اینڈ وی نیور سے کہ اسٹیٹ نے ہمیں کیا دیا. آئی ایم گریٹفل, دیٹس وائی آئی کیم بیک آفٹر دیٹ مینی ایئرس, کہ مجھے جو 20 سال میں جو ملا ہے, مجھے یہاں سے ہی شروعات ہوئی تھی میری. سو ون شوڈ بی گریٹفل وٹ دے گیٹ اینڈ وٹ دے میک آؤٹ آف اٹ. دس از دیئر ہینڈس. اور میں بچوں کو پہلے دن جو آتے ہیں یونیورسٹی میں, ان کو میں اورینٹیشن کے وقت کہتا ہوں کہ اپنا موبائل فون لیں, تصویر کھینچ لیں اپنی سیلفی. اور پھر میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ آپ کو آگے جانے کے لیے جو چیز روکتی ہے, that's the person. You have the opportunity wherever you want to fly to. It's only you who's stopping it. You should have an ambition, you should have a focus, you should have an aim. Why are you getting up from the bed? نا بیڈ ہی میں رہیں نا, 9 سے 11 بجے تک, 12 بجے اٹھیں, رات کے 2 بجے تک سوئیں. سو انلیس یو ہیو اے فوکس وٹ یو وانٹ ٹو اچیو, وہ فوکس دلانا اور ان کی ایمبیشن دینا, یا آپ دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں ڈریم دینا. What are their dreams? So if you give them a dreams and they are focused to achieve those dreams, ان کی ویژن ان کے بنے, then they will do everything to achieve it. مطلب میں اپنی اگر اگزامپل دیتا ہوں, میرے پاس ڈریم یہ تھا کہ میں نے یہ کرنا ہے. There was a dream that I want to fly. Then I had a dream I want to teach the best people or best universities in the world. تو اس کے لیے میں نے فوکس کیا اپنے آپ کو اور اپنے آپ کو پریپیئر کیا. Then I channel all my energies for that reason. تو وہ ڈریم بنانا بھی بہت ضروری ہے بچوں کے لیے. بالکل سر, آئی ایگری 100%. اچھا سر, بیک ٹو دی یونیورسٹی اگر آؤں, بیوٹم کے بارے میں بات کی جائے, اتنے سارے زبردست اور ایڈوانسڈ کورسز, ایڈوانسڈ ڈسپلنز آپ لوگ آفر کر رہے ہیں, تو اوبویسلی یہ ہماری جاب مارکیٹ اس حساب سے ہے بھی نہیں. تو کیا یونیورسٹی, بیوٹم یونیورسٹی اپنے ہی اسٹوڈنٹس کو ہمیشہ کسی بھی کریئر میں جانے کے لیے, انٹرنشپ آج کل ہماری ڈیمانڈ ہے, اگر وہ کی ہے دین وہ کہتے ہیں اوکے تھوڑا سا تو ایکسپیرینس ہے, انڈسٹری ایکسپیرینس ہے ان کا, ہم اب ان کو آگے پرسو کراتے ہیں. تو کیا بیوٹم یونیورسٹی انٹرنشپس آفر کرتی ہے؟ کیا آپ لوگوں کے پاس اسکالرشپس بھی موجود ہیں؟ تو اس پہ تھوڑا سا بتائیے گا. جی, ایک طرح سے تو ہم اسکالرشپ اپنے تمام اسٹوڈنٹس کو دے رہے ہیں, کیونکہ جو گورنمنٹ کی جو فنڈنگ آتی ہے, جو ہم سبسڈی دیتے ہیں, تو آور فی اسٹرکچر از ویری لو یو کمپیئر ٹو اسلام آباد اور پنجاب اور ایون ان کراچی. ہماری فیس جو ہے 45,000 آن ایوریج ہے پر سیمسٹر. اور ہمارا جو خرچ ہے ایک بچے کے لیے, آپ پتہ نہیں آپ نے کتنی فیس دی, لیکن ہمارا اسٹیمیشن ہے 2.5 لاکھ سے 3 لاکھ پر سیمسٹر ایک بچے کی پڑھائی پر لگتا ہے. تو وہ ہم فنڈنگ جو ہے گورنمنٹ سے جو لے کر آتے ہیں, HEC کی فنڈنگ ہے یا گورنمنٹ کی جو فنڈنگ ہے, وہی فنڈنگ سے ہم اس کا گیپ پورا کرتے ہیں. تو ہر بچہ اس طرح سے اسکالرشپ پر ہے. اور اس کے ساتھ انٹرنشپ وغیرہ ہم کافی کوشش کرتے ہیں جیسے مل جائیں, لیکن ہمارا بڑا چیلنج یہی ہے کہ بلوچستان میں انڈسٹری نہیں ہے. ہمیں انٹرنشپ جو OGGCL سے مل جاتی ہے, ہماری پیٹرولیم سے مل جاتی ہے, کچھ بڑی انڈسٹریز ہیں وہ ہمیں انٹرنشپ وغیرہ دے دیتے ہیں, لیکن بہت سے ایریاز میں انٹرنشپ نہیں ملتی. سو دیٹ از ون آف دا چیلنج. اس کو ہم اسی طرح سے گیپ جو ہے اسی طرح سے کچھ کوشش کرتے ہیں. ہمارے پاس ہے NIC وچ از نیشنل انکوبیشن سینٹر.
تو وہ اس میں ہم ان کو انٹرپرونرشپ کی کورسز کراتے ہیں کہ فرام تھیوری ٹو کم ان ٹو پریکٹس. You bring in your ideas as a nascent entrepreneur, then you have ideation, you design your business, you have do the marketing of your business, do the finance of your business, budgeting کر کے, اور ان کو ایکسیس دیتے ہیں. پھر ہم ان کی کافی ایگزیبیشنس کراتے ہیں, آن لائن ان کو لے کر جاتے ہیں. تو ابھی بھی کوئٹہ میں جو سافٹ ویئر ہاؤسز ہیں وہ ہمارے اسٹوڈنٹس نے بنائے ہیں, اور وہی نئے اسٹوڈنٹس کو جابس بھی دے رہے ہیں. تو سافٹ ویئر کی طرف سے تو ہم کوشش کر رہے ہیں پورا اس طرف آ جائیں. لیکن جو بڑے اسکیل پر فنڈ آپ کی انڈسٹری کی ضرورت ہے وہ پرابلم ہے بلوچستان میں. انڈسٹری ظاہر ہے وہاں ایگریکلچر اتنی نہیں ہے. اب ہمارے 4 کیمپس ہیں بیٹمس کے. کوئٹہ میں 2 کیمپس ہیں. ایک کیمپس ہے ہمارا مسلم باغ جو کوئٹہ سے 100 مائلز اپ ہے ٹورڈز اسلام آباد. دوسرا کیمپس ہے جوب وچ از ان بٹوین اسلام آباد اینڈ کوئٹہ. تو جوب جو ہے وہ فروٹ باسکٹ آف پاکستان کہلایا جاتا ہے. وہاں پر ہم نے اولیوس لگائے ہیں اپنے کیمپس میں, اور ہمارے پاس اس کے ساتھ ہی آئل پریسنگ پلانٹ بھی ہے جو پاکستان آئل نے ہمیں دیا ہے. سو وی ایکسٹریکٹنگ آئل, سو وی وانٹ ٹو میک دیٹ ایز اے فوڈ ٹیکنالوجی سینٹر. تو اس طرح سے اس کے ساتھ ہم نے باقی جو کچھ ڈونرز ہیں جو این جی اوز ہیں ان کے ساتھ کام کر کے ہم نے بنایا ہے فیب لیبس وچ از فیبریکیشن لیبس. 3D پرنٹرز وغیرہ ہیں ہمارے پاس. CNIC مشین ہم نے لائے ہیں جس میں کسی کو آئیڈیا ہے اس کو اگر اپنے پیکج کرنا ہے تو چاہے وہ ووڈ ہو یا ٹن ہو یا ڈبہ بنانا ہو, اس کے اوپر پیکیجنگ کی انہوں نے پیپر پیکیجنگ کرنی ہو اس کے پاس پرنٹ کر کے, تو دے کین ڈو اٹ. دے کین کنورٹ دیئر ڈریمز ان ٹو اے پروڈکٹ. دے کین سی اٹ سم تھنگ ان ٹینجیبل فارمس. تو اس طرح سے ہم کوشش کر رہے ہیں, لیکن دیٹ از ناٹ دی کمپلیٹ سلوشن. آئی ایگری اس کے لیے کہ جب تک انڈسٹری نہیں لگے گی ہماری طرف بلوچستان میں, یہ انٹرنشپس کے پرابلم ہمارے پاس رہیں گے. تو سر کوئی انیشیٹو مزید لیا جا رہا ہے یونیورسٹی سے ہٹ کر بھی کہ ہم اپنے ان چیلنجز کو دور کر سکیں, یہ جو بھی فیس کرنے پڑیں؟ جیسے انڈسٹری نہیں ہے تو آبویسلی جاب مارکیٹ لو ہو جائے گی آپ کی, بچوں کو باہر ہی ابراڈ موو کرنا پڑے گا یا پھر کیپٹل کی طرف یا پھر ایگریکلچرل سائٹس کی طرف جانا پڑے گا, ان ریجنس کی طرف. تو مزید کوئی انیشیٹوز لیے جا رہے ہیں بلوچستان میں گورنمنٹ آف بلوچستان کی طرف سے یا پھر بیوٹم یونیورسٹی کی طرف سے؟ جی, ہمارا گورنمنٹ کے ساتھ بہت ہی کلوز ورکنگ ریلیشن شپ ہے. وی گیو دیم آئیڈیاز, وی آر پشنگ دیم ٹو سیٹ اپ اے ٹیکنالوجی پارک نیکسٹ ٹو بیٹمس ویئر وی کین اسٹارٹ ڈوئنگ دیز تھنگس. انہوں نے ابھی ایک IT پارک تو بنایا ہے, لیکن دیٹ از سلائٹلی لو ٹیک فرام آور سائڈ, کیونکہ وہ شارٹ کورسز دیتے ہیں. دیکھیں ایک مسئلہ آج کل لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی, وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے پائتھن پروگرامنگ کر لی دیٹس سفیشینٹ, یا آپ نے 1-2 AI کے کورس کر لیے دیٹس سفیشینٹ. ان کو میں یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں آپ, دس از اے اسکل. فار یونیورسٹی یو لرن اے نالج, اینڈ نالج سیٹ ود اے اسکل دیٹ از یوزفل. لیکن یونیورسٹی کے ایجوکیشن گیوز یو اے ویری براڈ بیسڈ. تو اس میں خالی آپ پائتھن نہیں پڑھتے, آپ اس میں ڈیٹا بیس بھی پڑھتے ہیں, آپ اس میں سسٹم بھی پڑھتے ہیں, آپ اس میں یہ کہتے ہیں کہ اپنے اگر انٹرپرائز لانچ کی, کمپنی لانچ کی ہے, اس میں HR کیا ہوگا, آپ کی اس کی اسٹریٹجی کیا بناتے ہیں, اس کی کوالٹی ایشورنس کیا ہوتی ہے, آپریشن سائٹ کیا ہوتی ہے. تو بڑا براڈ بیسڈ ہے اف یو کمپیئر اٹ. میرے حساب سے تو آپ ٹیکنالوجی کے جو پروگرام کر رہے ہیں اٹس گڈ اینڈ وی آر ڈوئنگ اٹ ایز ویل. میں اس کو کرٹیسائز یوں نہیں کر رہا, لیکن دیر از نو میچ اور کمپیریزن بٹوین اے ٹیکنالوجی 6 months ٹیکنالوجی کورس ٹو اے انڈر گریجویٹ ڈگری پروگرام. مطلب سمپل سی بات یہ, آپ اس میں ایک میکینک بنا دیں گے, دے کین اوپن اپ اے ریپیئر شاپ فار ایگزامپل ود اے ٹیکنالوجی پروگرام ہے. لیکن وہ جو انٹرپرائز بنانی ہے, کسی نے اگر ٹیسلا کمپنی بنانی ہے, دیٹ ڈزنٹ ہیپن ود دیٹ اونلی لرننگ شارٹ کورسز فار 6 months. لیکن دیٹس ویری گڈ ٹو گیٹ ان ٹو جاب مارکیٹ فار فرسٹ ایئر, فار 5 years 10 years. اب باہر یہ ہوتا ہے, میں نے جتنا بھی میرا ایکسپیرینس ہے باہر کا, وہ اس میں تو ڈفرینٹ لیول پر لوگ جاتے ہیں. کوئی ٹیکنالوجی کر لیتا ہے, اس کے بعد 2 سال کی ایسوسیٹ ڈگریز کر لیتے ہیں, پھر چلے جاتے ہیں جابس. اس کے بعد جب ان کو کچھ ایکسپیرینس آ جاتا ہے دین دے نو دے ہیو ٹو موو ٹو نیکسٹ لیڈر, کیونکہ اب ان کی مڈل مینجمنٹ کی پوزیشن آ رہی, تو دے نیڈ ٹو لرن اباؤٹ دیٹ مڈل مینجمنٹ.
پھر یونیورسٹی میں اگر وہ 2 سال اور پڑھتے ہیں دین ونس دے فائنڈ آؤٹ دے ہیو ٹو گو ٹو سینئر مینجمنٹ دین دے کم بیک اینڈ ڈو MBA. تو تھوڑا سا پرابلم ہمارا یہ ہے کہ کیونکہ جابس اتنی اویلیبل نہیں ہیں ہماری سوسائٹی میں پاکستان میں، تو لوگ جو ہے جب تک جاب نہیں ملے وہ دے کنٹینیو ود دیئر ڈگری. انڈر گریجویٹ کر لو، ماسٹر کر لو، نہیں مل رہا ہے چلو MS کر لو، PhD کر لو، جب تک جاب نہیں ملتی کہیں. سو دیٹ از اے پرابلمٹک ان ہیئر. آپ جس حساب سے پرسنٹیج میں جتنے پاکستان میں یا انڈیا میں لوگ جابز جو ماسٹرس کر رہے ہیں، جیسے انڈر گریجویٹ کے بعد ماسٹرس کیے، انگلینڈ میں US میں نہیں ہے. آپ کو خال خال لوگ ملتے ہیں. ہمارے پاس PhD کرنے والے بھی وہاں پر، میں نے تو خیر کافی PhDs کرائی ہیں وہاں پر، جرمن سے اور ملیشین، کورین، چائنیز، عربس کی، بلکہ سم پیپل آر ورکنگ ویری سینئر لیول. جیسے آپ منسٹر آف ایجوکیشن ان لیبیا از مائی PhD اسٹوڈنٹ. کئی لوگ ڈینز ہیں، دے آر مائی PhD اسٹوڈنٹس سعودیہ میں بھی اور چائنا میں بھی. تو وہ تو ان کا ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ ہے، ڈفرینٹ اپروچ ہے، ان کی انڈسٹری کی ریکوائرمنٹ ڈفرینٹ ہے. تو ہمارے پاس اوور آل جس طرح سے جاب کی ڈیمانڈ آتی ہے، اسکل سیٹ کی ڈیمانڈ آتی ہے، اس طرح سے کریکولم الائنمنٹ کی ڈیمانڈ آنی چاہیے. تو خیر اپنی لیول پر تو میں کر رہا ہوں، لیکن ان ٹرمز آف نیشنل پالیسیز آئی تھنک دیز تھنگز نیڈس ٹو بی سارٹیڈ آؤٹ اینڈ الائن. مجھ سے یہ سوال ہوا تھا کہ جی جاب تو نہیں مل رہی، آپ نے جاب کے لیے کیا کیا؟ میں نے کہا دیکھا ایک سپلائی اینڈ ڈیمانڈ ہے. وی ورکنگ آن سپلائی سائڈ. ڈیمانڈ سائڈ تو کہیں اور سے آنی ہے نا، انڈسٹریلسٹ سے آنی ہے، یہ گورنمنٹ نے جابس پروڈیوس کرنی ہے. تو ہم نے تو اس کے لیے لوگ تیار کرنے ہیں. یونیورسٹی جاب از ناٹ ٹو کریٹ این انڈسٹری. آج جس دور میں ہم ہیں یہاں پر AI کو ایک منفی نظر سے بھی دیکھا جا رہا ہے کہ AI آپ کی جاب لے رہا ہے، AI ایول سائڈ پہ زیادہ لے کے جا رہا ہے، یا پھر کہیں پر اگر یہ اچھا کام کر بھی رہا ہے تو یہ ہیومن کیپیسٹی جو اس کے کام کرنے کی صلاحیت ہے اس کو چینج کر رہا ہے یا اس کو خراب کر رہا ہے. ہمارے لوگوں کو، ہماری جو مین پاور ہے اس کو سست کر رہا ہے. سلو پیس ہو رہے ہیں ہم لوگ. تو اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آئی ڈونٹ تھنک آئی ایگری ود یور اسٹیٹمنٹ کہ ہم سلو پیس ہو رہے ہیں. آئی تھنک وی گیٹنگ آن فاسٹر پیس. میں آپ کو اس کی اگزامپل دوں کہ 17 سینچری میں استنبول میں جو ہمارے خلیفہ تھے اس وقت بہت زیادہ کتابیں چھاپی جاتی تھیں. ان کے پاس پوری پوری کتب خانے کی مشینری تھی، ہاتھ سے لکھتے تھے، کتابت تھی، کتاب نویس تھے. جب جرمنی نے پرنٹنگ پریس ایجاد کیا تو وہاں ایک شرعی فتویٰ آ گیا کہ یہ چیز جو ہے شرعی طور پر حرام ہے. اس چیز نے کیا کیا کہ ہماری کتب خانے کا کام جو ہے، ان لوگوں کی جابز رکھی رہ گئیں لیکن جو اسپریڈ آف نالج ہے وہ نہیں ہوئی. بہت سلو ہوئے، ہم نے بہت بعد میں آ کر کیچ اپ کیا. تو اسی طرح سے نیو ٹیکنالوجی تو آگے بڑھ رہی ہے اور آپ اس کو روک نہیں سکتے. دنیا جس حساب سے جا رہی ہے آپ روک نہیں سکتے. دی اونلی وے از ٹو پک اپ اے رائٹ وے آف رائٹ ٹیکنالوجی. تو یہ ہے کہ آپ ہر چیز میں، اگر آپ موبائل فون ابھی یوز کر رہے ہیں، کبھی تو پہلے یہ تھا کہ فون نہیں یوز کر سکتے تھے آپ. اس وقت وہ اچھا نہیں سمجھا جاتا کہ آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں، آپ فون یوز کر رہے ہیں. تو اب تو وہ چیزیں آہستہ آہستہ بالکل بدل رہی ہیں. تو اب فون اگر آپ دیکھیں، ایون ایز اے فارمر، ان کے پاس یہ موبائل فون ہے، اس کے بعد AI ایپ ہے، وہ انہیں بتاتا ہے کہ ویدر جو ہے یہ آپ نیکسٹ ویک آپ ہارویسٹ نہ کریں، بارش آنے والی ہے، ہوا میں نمی کا تناسب کیا ہے، یا ڈراؤٹ آنے والا ہے، یا فاسٹ ونڈ ہے. تو ان کی اپنی لینگویج میں، اردو، پنجابی، پشتو جو بھی ہے، اس میں آپ کو میسیجز سارے آ رہے ہیں. وہ تو یہ تو سارا AI کا کمال ہے کہ ان کو گھر بیٹھے ساری انفارمیشن مل رہی ہے. اور آپ کو یو ڈونٹ نیڈ ٹو بی اے کمپیوٹر وزٹ، یو ڈونٹ نیڈ ٹو لرن اباؤٹ الگوریدمس ناؤ. اب جو آپ کی AI کا جو پروسیس ہے، آپ جیسے بات کرتی ہیں ChatGPT کی، تو اس میں تو آپ کو نہ تو الگوریدم لکھنا ہے، آپ کو تو سوال ہی لکھنا ہے ایز اے ہیومن لیول. نیچرل لینگویج پروسیسنگ یہی ہے AI کی کہ آپ اس کو انسان کی طرح سوال کریں، وہ اس کو آپ کو جواب دے دیتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ ایون ایسے لکھو، تو آج کل تو ہمارے پاس چیلنج یہی ہے کہ وہ ہمیں پکڑنا ہے کہ وہ ایسے کس نے لکھا ہے. تو آئی تھنک فرام دیئر دس از بیکمنگ ڈیفیکلٹ. لیکن یہ ضرور بات ہے کیونکہ AI جو ہے اٹ از اے کمبینیشن آف مینی ایکسپرٹس نالج. تو ایک ایکسپرٹ کے بجائے کئی ایکسپرٹس اس میں آ جاتے ہیں. سو یو نیڈ ٹو لرن اے لاٹ مور اباؤٹ نالج ٹو بیکم اسمارٹ. So it can make you smarter, but become more innovative, you need to become more smarter than that.
تو یہ فیز آپ کا پیس جو ہے دیٹ از گیٹنگ مچ مور فاسٹر ان ٹرمز آف ایوری باڈی ول ہیو دی نارمل نالج. جب سب لوگ اس سے کہ یوٹیلائزیشن سب لوگ کریں گے اگر آپ تو سب کے پاس نالج اویلیبل ہے. then you have to be a different, you have to create differentiation, you have to create uniqueness, you have to bring innovation. تو یہ پروسیس چلتا رہے گا تو کام تو زیادہ اسپیڈ اپ ہو گیا ہے میرے حساب سے, اور آئی ڈونٹ تھنک وی کین اسٹاپ دیٹ, وی کانٹ پٹ اے بریک آن اٹ. So there are no cons of AI, using AI in any field of life or any field of education, you can say? نہیں, کونس تو بہت سے ہیں. مطلب ایجوکیشن میں تو میں نے آپ کو بھی بتا دیا کہ لوگ اگر لٹرلی اف دے کاپنگ اینڈ پیسٹنگ دین دے آر لوزنگ. تو یہ تو ہمیں یہ کیسے اسمارٹ چیزیں ہم اس میں لے کر آئیں گے کہ پیپل ہیو ٹو آسک اے کوشچن ویئر دیر از نو آنسر. اگر میں آج لوگوں سے سوال کروں کہ آپ ویدر پیٹرن بتا دیں تو وہ تو ایک دم بتا دیں گے, لیکن میں کہوں کہ اسپیسیفک ٹو اسلام آباد ریجن دس ویک آپ ویدر پیٹرن کی بات کریں تو وہ آپ کے پاس, کیونکہ انفارمیشن ابھی تک جمع نہیں ہوئی ہے کمپیوٹر کی میموری میں, تو اے آئی اس کو پل نہیں کر سکتا. تو دیٹس وائی وی ہیو ٹو بی مچ اسمارٹر دین دا کمپیوٹر ٹو ہاؤ وی آسکنگ اٹ. اس کے کونس تو بہت سے ہیں. آپ کو ڈیپ فیک دیکھ رہے ہیں, ویڈیوز آ رہی ہیں, وائس اوور آ رہے ہیں, کس طرح سے میمز آ رہی ہیں, لوگ اس کی تو بہت غلط طریقے سے یوٹیلائزیشن کر رہے ہیں. ہیراسمنٹ کا بھی کیس ہے, بچوں کا ہے, پیڈوفائلس کا کیس ہے, فیس بک کی ریڈنگ ہو جاتی ہے. لوگ تو آج کل وہ ڈاکے مار رہے ہیں کہ بھائی لوگ بتاتے ہیں کہ آج میں ملیشیا میں بیٹھا ہوں, ہالیڈے انجوائے کر رہا ہوں, دین پیپل ہو آر ویری کننگ دے ول گو اینڈ روب یور ہاؤس. تو یہ تو مطلب غلط تو ہو رہا ہے. سو وی ہیو ٹو بیکم ویری اسمارٹر دیٹ ہاؤ وی یوٹیلائز ٹیکنالوجی. لیکن اگر آپ اس کے دوسری طرف سے کام دیکھیں, جیسے اگر آپ ہالیڈے پر گئی ہوئی ہیں اور آپ نے اگر آئی او ٹی سسٹم لگایا ہوا ہے تو وہ گھر میں کوئی آتا ہے, کوئی بیل کرتا ہے تو آپ اس کو بیل کے ساتھ آپ کیمرہ آن کر لیتے ہیں, اس سے بات کرتے ہیں کون آیا ہے, اچھا یہ امیزون کا کوئی پارسل ہے, آپ سائٹ پر رکھ دو, یہاں پر رکھ دو. تو اس طرح سے بات کر سکتے ہیں آپ. 24 آور گھر جانا ہے آپ نے واپس, ہیٹنگ سسٹم آن کر دو, کولنگ سسٹم آن کر دو. اگر آپ کے وہ سسٹم آئی او ٹی کا سسٹم فریج میں رکھا ہوا ہے تو آپ پہلے آنے سے پہلے 2 ویک پہلے آپ آرڈر کر دیں گے یا 1 دن پہلے کر دیں سپر مارکیٹ کو کہ مجھے دودھ اور یہ چیزیں میرے گھر پر پہنچا دو, ڈبل روٹی وغیرہ. سو وین آئی گیٹ ہوم دین ایوری تھنگ از دیئر. تو اس کی آپ دونوں چیزیں دیکھنی پڑیں گی آپ کو. تو ظاہر ہے فیسلٹیز بہت ہیں اور خرابیاں تو ایز اے انسان میرا خیال ہے وہ تو ہماری جبلت میں. اگر ایسی بات نہیں ہوتی تو جب دنیا میں 4 لوگ تھے تو ایک آدمی کیوں مارا جاتا. ویری ڈیپ سر. فیمیل ایجوکیشن بلوچستان ریجن میں کہاں تک گئی ہے, اس کو کتنا فروغ ملا ہے, اور بیوٹم یونیورسٹی میں فیمیل اسٹوڈنٹس کی کیا ریشو ہے؟ فیمیل کافی ہماری اچھی ہیں اور آگے آ رہی ہیں, اور ود رسپیکٹ ٹو مائی میل ینگسٹرز میری تو امید فیمیل پر ہے پاکستان کا بھی فیوچر. اور میں تو خیر انگلینڈ میں بھی تھا, وہاں پر بھی یہ فیمیل کو کہتا دے آر مور فوکسڈ, گیو دیم اے جاب, دے ول ڈو دا جاب, دے ول ڈو ویری بریلینٹ ورک. تو اور خاص طور پر ہماری جو ٹیچرز ہیں, آئی تھنک ٹیچرز باہر بھی, اور یہاں پہ جو پیشنس ہے جس سے پڑھاتی ہیں ڈیڈیکیشن کے ساتھ, you know this is I think we have to utilize their full skill sets. اور بلوچستان میں اس وقت بیٹم سے ہمارے پاس 33% ہیں ہمارے پاس فیمیل, لیکن جو ریشو ہے میل فیمیل ریشو وہ کوئی میچو سبجیکٹس ہیں تو وہ تو ہیں, وہ ہر جگہ ایسے ہی ہے. جہاں آپ کی کیمسٹری ہو, فارمیسی ہو, وہاں پر آپ کو فیمیل زیادہ آ جائیں گی. آئی ٹی میتھس میں کم ہیں, لیکن انجینئرنگ میں تھوڑی کم ہیں, لیکن مینجمنٹ سائنسز میں اچھی ہیں. لاء میں بھی اب کافی کمپیٹ کر رہی ہیں فیمیل. باقی دوسرے جو بیسک سائنسز کے سبجیکٹس میں سائیکالوجی, سوسیالوجیز, اس میں زیادہ ہماری میجورٹی فیمیل ہیں. اور بلکہ تو کچھ اگر انٹرنل چلے جائیں گوادر تربت میں تو وہاں تو کچھ سبجیکٹس میں تو کافی فیمیل آگے آئی ہیں. لیکن اوور آل ہمارا جو پاورٹی انڈیکس ہے دیٹ از لو. اگر پاکستان میں اگر آپ کو پنجاب میں اگر آپ کو پرابلم ہے, مطلب پاورٹی اس کا ایجوکیشن پاورٹی انڈیکس کی میں بات کر رہا ہوں, اس میں اگر پنجاب میں 44% ہے تو ہمارے پاس 70% سے ابو ہے. تو دیر آر پرابلمس کہ ان کو ہمیں سارٹ آؤٹ کرنا ہے فرام دی اسٹرکچر لیول فرام. اور ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب وہ کافی اسکول کے لیول پر کام کر رہے ہیں. انہوں نے ابھی نئے ٹیچرز بھرتی کیے ہیں اسکولس میں. ہم گورنر صاحب ہیں ہمارے, وہ یونیورسٹیز کے لیول پر بہت کام کر رہے ہیں. ہی اسپینڈ اے لاٹ آف ٹائم ود ایچ یونیورسٹی. ان کی پہلے وہ
فائنانس منسٹر ہوتے تھے, پھر وہ ایجوکیشن منسٹر تھے, اب گورنر بنے, تو دس از ویری کلوز ٹو ہز ہارٹ. So I think the kind of attention given to education at this moment in Balochistan, I'm very satisfied کہ I hope things will improve. اور میں تو سب کو یہی بتاتا ہوں کہ دیکھیں, اگر آپ آکسفورڈ کیمبرج کی بات کرتے ہیں تو ان کو تو 500 سال ہو گئے. دنیا کی پہلی یونیورسٹی آپ کو پتہ ہے کون سی تھی؟ جی بولیے. کوڈووا نہیں, کوڈووا تو 800 سال سمجھے, اس سے بھی پہلے تھی, موروکو میں تھی, جو فاطمہ نے بنائی تھی, فاطمیت کی جو یونیورسٹی ہے, دیٹ واز ویری فرسٹ یونیورسٹی. تو وہ تو 1100 سال پرانی یونیورسٹی ہے ہمارے پاس. تو بیوٹم تو ابھی 25 سال نہیں ہوئے اس کو. سو آئی ٹاک ٹو پیپل دیٹ اوکے یو نو وی ہیو ٹو تھنک اباؤٹ نیکسٹ 5 ایئرس. تو ہم نے جو سسٹم بنانے ہیں, اور اچھا ہے دیکھیں ابھی بیوٹم میں 600 فیکلٹی ہے, اس میں سے 200 PhDs ہیں, اینڈ آؤٹ آف 200 70% آر ایجوکیٹڈ فرام فارن یونیورسٹیز. And at this moment, 164 of our faculty doing MS or PhDs, either in Pakistan or abroad. 100 abroad hain. So within 3 years, more than 50% of our staff, our faculty will be PhDs. So having that an oasis of knowledge in one place, that will be, this is something. So we are very happy and very hopeful that with this investment in intellectual capital and human capital, things will be moving forward. تھینک یو سو مچ سر, آپ کو بہت بہت شکریہ. آپ نے ہمیں اتنا ویلیویبل ٹائم دیا, اپنا اتنے پریشیس نالج کو ہمارے ساتھ شیئر کیا, اور نہ صرف آپ نے ہمارے ساتھ نالج شیئر کیا, اتنی ویلیویبل انسائٹس دی, ہمیں بلوچستان ریجن کے بارے میں بتایا. اور سر بہت شکریہ آپ کا. ہماری دعا ہے کہ بیوٹم یونیورسٹی آپ کی سربراہی میں اسی طرح آگے ترقی کرتی رہے, آپ کی ٹیم آپ کے اسی جذبے کو آگے لے کے چلیں, اور ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے, ہماری کمیونٹی کے لیے انٹرنیشنل لیول پر بہت اچھا رہے. سو تھینک یو سو مچ سر, بہت شکریہ آپ کا. ہماری آڈینس نے بھی بہت زیادہ ویلیوبل انسائٹس لیے ہوں گے. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. ایک نئی ایپیسوڈ میں نئے مہمان اور نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.